بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ قاری قرآن حافظ حدیث حضرت مولانا اکبر اسد صاحب کو، جو کہ ساڈے الحمدللہ جماعت دے بہت عظیم سرمایہ نے، انہوں میں دعوت سخن دینا کہ وہ اپنے مخصوص انداز نال تسا احباب دے سامنے گفتگو فرمان۔ حافظ اکبر اسد صاحب۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يناجي ربه فليقرأ القرآن۔ حضرات، خالق کائنات رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، جو میرا تہاڈا خالق مالک رازق الہ داتا حاجت روا مشکل کشا ہے، جنہیں زمین بنائی، آسمان بنائے، سورج بنایا، چند بنایا، رات بنائی، دن بنایا، کائنات پیدا فرمائی، جو اللہ بڑی شان والے، او دے نام بڑی عظمت والے نے۔ اللہ تعالیٰ دے بے شمار نام نے، او دے بے شمار نامہ وچوں 99 ایسے نام نے، اگر بندہ انہوں نے یاد کر لے، اللہ اس نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے نے۔ قصور شہر دے لوگوں، قرآن اور حدیث نال پیار کرنے والوں، میں چاہنا کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز اللہ دے پیارے پیارے نامہ نال کراں۔ ذرا توجہ میری طرف۔ کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدئ المعید المحی الممیت الحی القیوم
الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوال المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ درود و سلام پیغمبر زمان آقا دو جہاں سرور کون و مکان صاحب قرآن حامل فرقان لوگو او پیغمبر جنہ دا نام نامی اسم گرامی ارشاد احمد ہے، فرشاد احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ ذرا پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا درود و سلام تو بعد میرے تو قبل جماعت عظیم اور بڑے پیارے خطیب پاکستان عالم بعمل حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، انہوں نے بڑا ہی مٹھا جاندار شاندار اور نہایت ہی جامع خطاب تسی سن چکے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے زور بیان در مزید برکت فرمائے۔ میری حاضری توڑی تشریف آوری علماء کرام دی تشریف آوری اللہ اپنے دربار اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ میں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دا توڑے تے خاص انعام اور احسان ہے کہ اتنے خراب موسم اندر نرم اور گرم بستر چھوڑ کے اللہ نے تھنوں اپنے گھر بلایا اور اپنا قرآن اور اپنے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننے دی توفیق عطا فرمائی۔ قاری ظفر اقبال انجم صاحب جنہوں نے اج دا اے پروگرام کروایا، اہتمام کیتا، انتظام کیتا، اور اس پروگرام دے اندر تسی سارے احباب بڑی محبت نال تشریف لے آئے۔ قصور شہر دے علماء بھی کثیر تعداد اندر تشریف لے آئے نے۔ مولانا عبدالشکور برق صاحب اور اسی طرح غلام رسول تبانی صاحب شہر اسلام اور اسی طرح دیگر علماء کرام، اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ چونکہ آج دی اس کانفرنس دا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس، اور قاری صاحب فرما رہے سن کہ کچھ بچیاں دے قرآن پاک بھی ختم ہوئے نے، لہذا قرآن پاک دی عظمت دا عنوان فضیلت دا موضوع بیان کیتا جائے۔ تو میں انشاءاللہ بڑے سادے اور عام فہم انداز گزارشات کراں گا۔ حضرات، دنیا دی ہر کتاب، ہر تصنیف، ہر بات او دے اندر غلطی، کوتاہی، خامی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک دی اے عظمت اور شان ہے، اور قرآن پاک نو اے اعزاز حاصل ہے
کہ جس ذات نے قرآن اتارے ہے، جس ذات نے قرآن نازل فرمائے، انہیں قرآن دے شروع وچ ہی اعلان کر دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں، قرآن پاک دے اندر غلطی تے دور دی بات ہے، قرآن پاک دے اندر شک اور شبہ بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن لا ریب ہے۔ تے گل اگلی بھی سن لو، ایک قرآن جس مصطفیٰ تے نازل ہوئے او محمد دی ذات پاک بے عیب ہے صلی اللہ۔ قرآن لا ریب ہے، مصطفیٰ دی ذات بولو بولو اچھی بولو، بے عیب ہے۔ اے ویکھو نا، ساری کائنات نو آرڈر ہے عیب دے نیڑے نہ جانا۔ اکبر اسد خبردار، عیب دے نیڑے نہ جانا۔ قاری ظفر اقبال انجم صاحب، عیب دے نیڑے نہ جانا۔ مولوی صاحب، عیب دے نیڑے نہ جانا۔ قاری صاحب، عیب دے قریب نہ جانا۔ حافظ صاحب، عیب دے قریب نہ جانا۔ پیر جیلانی صاحب، عیب دے قریب نہ جانا۔ امام ابو حنیفہ، عیب دے نیڑے نہ جانا۔ تابعیو صحابیو، بلکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء دی جماعت تسی بھی سن لو، میں تہاڈا رب کہنا عیب دے نیڑے نہ جانا۔ لیکن صدقے جاواں، جدو واری آئی آمنہ دے لال دی، جدو واری آئی تو جو میرے وال پیکھرے حسن و جمال دی، جدو واری آئی صاحب شرف و کمال دی، جدو واری آئی پیغمبر بے مثال دی، جدو واری آئی ہادی کل کائنات دی، ساری کائنات نو آرڈر ہے عیب دے نیڑے نہ جانا۔ جدو میرے مصطفیٰ دی واری آئی، اللہ عیب نو آرڈر دے رہے نے، عیب خبردار تو میرے محمد دے قریب نہ جانا صلی اللہ۔ قرآن لا ریب ہے، ذرا بولیا جے، قرآن لا ریب ہے تے مصطفیٰ دی ذات بے عیب ہے، یعنی قرآن تے شک کوئی نہیں۔ تے ایک قرآن جس ہستی تے نازل ہویا ہے اس محمد دی ذات تے نقص تے عیب تے ریب کوئی نہیں صلی اللہ۔ لوگوں، قرآن پاک دی عظمت ہے، قرآن پاک دی شان ہے۔ میں کنہ کو قرآن، آج میرا دل کردہ ہے میں تھنوں قرآن ہی سنا دا جاوا۔ آج میرا دل کردہ ہے کہ ایک قرآن جس مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے نا، اس پیغمبر دا فرمان ہی سنا دا جاوا۔ ذرا غور فرماؤ نا، قرآن پاک دی عظمت، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، گج کے درود پاک پڑھنے، ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ جنت وچ تواڈے 10 درجے بلند فرما دیں گے، اللہ 10 گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ جنت وچ 10 درجے بلند فرما دیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود دی حدیث روایت کردے نے، 848 احادیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃً، آپ نے فرمایا دنیا اندر میرے تے کثرت نہ درود پڑھن والے قیامت دے دن جنت وچ میں محمد دے گوانڈی ہون گے صلی اللہ
سرکار دے گوانڈیو اچھی درود پاک پڑھتے رہا جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آقا فرما دے نے جڑا بندہ قرآن نال پیار کرتا ہے نا، قرآن پڑھن والو، قرآن پڑھان والو، قرآن حفظ کرنے والو اور انہاں دے والدین اور قرآن و سنت کانفرنس دا اہتمام کرنے والو، آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے اللہ دنیا وچ بھی انہوں عزت عطا فرما دے نے، آخرت وچ بھی اللہ انہوں عزت عطا فرما دے نے. جڑا قرآن تو منہ موڑ لیندا ہے، قرآن تو غافل ہو جاندا ہے، اللہ انہوں دنیا اندر بھی ذلیل کر دیندے نے، اللہ انہوں آخرت اندر بھی ذلیل تے رسوا کر دیندے نے. اور امام کائنات جناب محمد توجہ کرو تو جو بات شروع کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، خیر بمانا اخیر، علماء موجود نے اسم تفضیل دا صیغہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. او بندہ ساری کائنات نالو آلہ تے بالا تے اچا تے عرفہ تے شان والا تے عظمت والا ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے. اور قرآن پاک دی شان آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جو شخص قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک حرف دیاں 10 نیکیاں نقد عطا فرما دے نے. ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں؟ تے آپ نے فرمایا میں نہیں کہندا الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف نے، جڑا 3 حرف پڑھے گا عرشاں درب انہوں 30 نیکیاں عطا فرمان گے. ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں نے 10. کنیاں نیکیاں 10. تے قرآن پاک دے کنے پارے نے؟ بولو یار بولو، گل شروع کریے. کنے پارے نے؟ 30. ایتا کنیاں نے 6000. یہ تو میں سننا سی 6000. ہاں 6000 پل دے پہ ہو یار نا، سویرے پتہ کر لے آجے، گن لے آجے، لکیر دے فقیر نہ بنیا کرو. 6236 200 آیتاں ودا دیتیاں، رکوع گھٹا دیتے. 6236 رکوع کنے نے 500 اونا کر کے 40 کنے نے 40 نہیں، قرآن پاک دے رکوع نے 558. کنے رکوع نے؟ اے تے سوکھا کعبہ نے سویرے گن لو گے نا. تے سورتاں نے 114. کنیاں سورتاں نے؟ قرآن پاک دی عظمت. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، قرآن پاک دا ہر پارا اللہ، ہر سورت اللہ، ہر آیت اللہ، ایک ایک رکوع اللہ، ایک ایک جملہ اللہ، کلمہ اللہ، ایک ایک لفظ اللہ، قرآن پاک دا ایک ایک حرف اللہ. آدھرا توجہ فرمانا، قرآن پاک دیاں سورتاں میرے تے تھوڑے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک دیاں سورتاں دے اندر پہلی سورت، سب نالوں پہلی سورت سورہ فاتحہ. فاتحہ سورت انہوں ام القرآن بھی کہندے نے، انہوں فاتحۃ الکتاب بھی کہندے نے، انہوں سورت الصلاۃ بھی کہندے نے، انہوں سورت النجات بھی کہندے نے، انہوں سب المثانی بھی کہندے نے. اور اے او سورت جدے بارے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اے سورت اندر ساریاں بیماریاں تو شفاوا رکھیاں نے. اور اے او سورت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نفلی ہوئے، نماز فرضی ہوئے، نماز رات دی ہوئے، نماز دن دی ہوئے، نماز کلا پڑھ رہا ہوئے، امام دے پیچھے پڑھ رہا ہوئے، نماز سری ہوئے، نماز جہری ہوئے، نماز سفر اندر پڑھ رہا ہوئے، نماز حضر اندر پڑھ رہا ہوئے، جیڑا نمازی توجہ میرے وال دھیان میرے وال جیڑا نمازی اپنی نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا، آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ دے دربار اندر او دی نماز قبول ہوندی۔ سورہ فاتحہ، اللہ سورہ فاتحہ نال پیار نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یاد ہے نا سارے انہوں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساؤنڈ ڈالے ذرا آواز بریک کر، اپنا سپیکر ٹھیک کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، دین الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جنہ بہتا پیار کرو گے انہا بہتا قرآن سناواں گا۔ اگلی سورت کیڑی ہے؟ بقرہ۔ اے دے کنے رکوع نے؟ 40 رکوعاں والی سورہ بقرہ۔ میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے پڑھن والے دے گھر اندر نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ چور آ سکتا ہے، نہ جادو چل سکتا ہے، بلکہ میرے آقا فرماندے نے ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ۔ دوستو ذرا توجہ فرماؤ نا، ویرو ذرا توجہ فرماؤ نا، میری ماں تے بہنوں تے بیٹیوں ذرا غور فرماؤ نا۔ آج دا میرا پیغام سینے نہ لا کے لے جانا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے ہر چیز دی کوہان بنائیے تے قرآن دی کوہان رب نے سورہ بقرہ نو بنایا ہے، اور اے او سورت ہے، اے دے اندر آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منو فرماندے نے اے ابی اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم۔ اے ابی
اللہ جاننا ہے اللہ دی کتاب وچوں اللہ دے قرآن وچوں کیڑی ایت بہتی عظمت والی ہے کیڑی ایت بہتی شان والی ہے ابی صحابی فرما دینے قلت اللہ ورسولہ عالم میں عرضہ کرنا وا سونیا میں نہیں جاندہ اللہ رسول بہتا جان دینے آقا پھر فرما دینے اے ابی بھلا جاننا ہے اللہ دی کتاب وچوں کیڑی ایت بہتی عظمت والی ہے ابی صحابی فرما دینے میں پڑھنا شروع کر دینا وا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جنہوں قرآن نال پیار ہے ذرا اچھی کہے سبحان اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ دے تے نال سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد سورہ اخلاص دی تلاوت کر لیندے سوائے موت دے عہدے تے جنت دے درمیان اور کوئی چیز رکاوٹ بانی نہیں سکدی سورہ بقرہ آقا فرما دے رہے اے دی آخری دو ایتاں آمن الرسول تو لے کے اخیر سورت تک میرے آقا فرما دینے اے دی آخری دو ایتاں رب نے میں محمد نو اپنے عرش دے خزانے وچوں عطا فرمائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم دوستا درہ ہو رگے آنا میں قرآن پاک دیا سورتہ دی عظمت سنا رہا اللہ دے قرآن دی شان بیان کر رہا ہوا قرآن پاک دیا سورتہ ایک سورت ہے سورہ کہف کیڑی سورت ہے سورہ پڑھ دے ہو نا جمعے والے دن اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے پڑھیا کرو جمعے والے دن دو کم ضرور کریا کرو ایک سورہ کاف پڑھیا کرو دوجا نبی پاک تے جمعے والے دن کثرت نال درود پاک پڑھیا کرو میرے آقا فرما دینے من قرأ سورۃ الکہف من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ له نور ما بین الجمعتین آقا فرماندے نے جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کاف دی ایک مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ انہوں پورے ہفتے دا نور ایمان عطا فرما دیں گے اور میرے آقا فرماندے نے من حافظہ عشر آیات من اول سورة الکہف من حافظ عشر آیات من اول سورة الکہف اسی امام الدجال آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 ایتاں یاد کر لے گا اللہ انہوں مسیح دجال دے فتنے کو محفوظ فرما لیں گے 15ویں پارے والی سورت سورہ کہف اگے چلنا ذرا قرآن پاک دی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک دے اندر ایک سورت ہے سورہ یاسین کیڑی سورت ہے سورہ یاسین میرے آقا فرما دینے
ابو ہریرہ صحابی روایت کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 5374 احادیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان دے پیدا کرن تو 2000 سال پہلے فرشتیاں نو اکٹھیاں کیتا، فرشتیاں نو جمع فرمایا تے انہاں نو جمع فرما کے انہاں دے سامنے قرآن پاک دیاں 2 سورتاں پڑھیاں، ایک سورہ یاسین پڑھی، دوجی سورہ طٰہٰ پڑھی کنے؟ ہے پڑھن والا کون ہے؟ رب۔ اور پڑھن والا او پڑھن والی او ذات ہے جنہیں قرآن نازل فرمائے ہے، پڑھن والی او ذات ہے جنہیں قرآن۔ اور آج تیرا مولوی صاحب قرآن پڑھے تے او مان نہیں، قاری عبدالرزاق طاہر صاحب قرآن پڑھن تے بہاراں لگ جان، اور گناہگار اکبر اسد قرآن پڑھے اللہ دے قرآن دیاں بہاراں لگ جان، قاری ظفر اقبال انجم صاحب قرآن پڑھن تے خدا دی قسمیں رونقاں لگ جان۔ قصور دا کوئی قاری صاحب، تیرے شہر دا کوئی حافظ صاحب سونی آواز نل، سریلی آواز نل، پیاری آواز نل اللہ دا قرآن پڑھے تے ایمان نل بہاراں لگ جان۔ اور دوستو ایمان نال دسو جدوں رب نے قرآن پڑھیا ہوئے گا فرشتیاں دے سامنے، پڑھن والا رب ہوئے گا تے سنن والے فرشتے ہون گے تے پڑھیا جا رہا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے گا، جیڑی کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ کی ہوئے گی؟ قرآن۔ اللہ میرے نے پڑھیا 2 سورتاں، پہلی سورت رب نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض تنزیلا ممن خلق الارض تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ تے دوجی سورت کیڑی سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن
من خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اور قصور دے رہن والے قرآن پاک دی عظمت سنن والے اللہ دے قرآن دی شان سنن والے اسے واسطے تے میں کیا کرنا وا تم قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ ساؤنڈ آلے لگتا ہے تیرے ساؤنڈ تے بھی توند پہ گئی ذرا کھولنا ہے ذرا ٹھیک کر بنیا نہ رکھ تم قبول کر فیصلہ قرآن دا جنہوں قرآن نل تے صاحب قرآن نل پیار ہے ذرا میرے نال نل کہندیاں جانا ہے تم قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں سارے بولو نا کوئی اور نہیں جدا کوئی اور ہے او نہ بولے معاذ اللہ اور جدا اور کوئی نہیں بس مکے تے مدینے والے ذرا مل کے میرے نال کہندا جائے تم قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے انگل پیاری جا اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ شان آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا عرشاں تے رب نے معراج کرایا عرشاں تے رب نے معراج کرایا کل نبیاں تو شان ودھایا اوہ اچھا مرتبہ نبی سلطان دا سارے بولو کوئی اور نہیں میرے نبی دی ختم نبوت دا ہویا اعلان کیوں جی اللہ نے ختم نبوت دا تاج کدے سر تے رکھے ہے ختم نبوت دا سردار سرتاج امام رب نے بنایا تے میرے محمد نو بنایا صلی اللہ واہ سالہ دی گل ہے ایک جگہ تنے کہ مرزائی نال میری گل ہو گئی آدھے جی غلام احمد نبی آکھو استغفر اللہ پھر کہو استغفر اللہ آکھو معاذ اللہ آکھو لعنت اللہ آکھو لا حول ولا قوت الا باللہ آکھو انا للہ ہے وہ ایڈا پیڑا اے دیو نبی ہے میں کیا بہتیاں گلہ نہ کرے میں کیا گل سن جناب ابراہیم تو بعد نبیاں دیاں دو لڑیاں نے بہتیاں گلہ میں نہیں ہوں دیاں کنیاں لڑیاں نے نبیاں دیاں دو ایک جناب اسماعیل دی لڑی ایک جناب اسحاق دی لڑی میں کیا میں اپنے مصطفیٰ دا سلسلہ نسب بیان کرنا جناب اسماعیل تک پہنچانا جناب ابراہیم تک پہنچانا جناب نوح علیہ السلام تک پہنچانا بلکہ جناب آدم تک پہنچانا کیوں جی پہنچایا کرنا نا میں کیا جے اے نبی معاذ اللہ بالفرض ایک منٹ واسطے میں مان لینا اللہ میری توبہ جے اے نبی قادیانی تے میں کیا تو دس دے کیڑی لڑی وچوں ہے کیوں جی گل ٹھیک ہے نا پھر کیڑی لڑی وچوں ہے کیڑی لڑی وچوں ہے تھوڑی دیر سوچدا رہا اخیر پریشان جاؤ کہ آندا ہے جی جناب اسماعیل دی لڑی وچوں میں کیا کہو لعنت ہے گل سن
جناب اسماعیل دی لڑے وچوں رب نے ایک ہی پیدا فرمایا ہے، ماں نے ایک ہی جمعیا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آندہ ہے ربنا ربنا وبعث فیہم، توجہ میرے وال، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب ایک ہونا میرے نبی دی شان ہے، میرے آقا دا نام نامی ہے محمد، سارے کون صلی اللہ کی نا ہے میرے پیر دا محمد۔ آہا دو میں ہونٹ جپیاں پاندریں جدو میرے پیر دا نام لئیے محمد ہے، نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھل پایا کر درود پاک دی، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، شاہان زمانہ، شاہان زمانہ کہاں، شاہان زمانہ غلامان زمانہ ہے، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ وَالتَّاغَ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ سے یہ ثابت کہ خود رب محمد حسنا خان محمد صلی اللہ آنا سن میں نبی پاک دی عظمت شان دی لڑی پرووا، میرے آقا دا نام نامی ہے محمد، گج کے کہو محمد، کھل کھلا جاؤ نبی پاک دا نام سن کے محمد، پروانے ہو لہلہا جاؤ، چہچہا جاؤ، کھل کھلا جاؤ محمد۔ توجہ فرماؤ دوستو، بھائیو، ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، بزرگوں، عوام الناس، علماء کرام، میرے آقا دا نام نامی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشب بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عید بن ابگر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناہد بن زارے بن سمی بن مزی بن اوزا بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن ساروق بن راؤ بن فالق بن آبر بن شالق بن ارفقشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلق بن ادریس بن یارو بن مہلعید بن کینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ماشاءاللہ شان مصطفیٰ، ماشاءاللہ تین گٹھا بولیاں نے، تین ادھر علی سجے علی تیو سامنے علی تھی، ادھر علی علی چوپے او تھلے علی، یہ بھی بولے گی انشاءاللہ۔ یا لینا دا پیار قبول فرما، یا لینا دی محبت قبول فرما۔ آج یاد ہے رب نے کیڑیاں صورتاں پڑھیاں سن، جے تسی نہ بول دیتے میں ایتھے ہی بریک لا چھڑنی سی۔ سورہ تاہا تے دوجی سورہ کنے پڑھیاں؟ کنہ دے سامنے؟ قصور آلے دے سامنے؟ نہیں فرشتیاں دے سامنے۔ کدو پڑھیاں؟ زمین اسمان دے بنان تو 2000 سال پہلے۔ اللہ بڑی پرانی گل ہے، تو انہوں نے سنیا نا، تے فرشتے آدھے نے توبہ لِأُمَّتٍ تُنزَلُ هَذَا إِلَيْهَا، اور قصور والو
اپنی اولاد نو قرآن پڑھانے والوں فرشتے کہتے ہیں مبارک ہوئے اس امت نو جدے تے ایڈی سونی کتاب نازل کیتی جائے گی، جنہاں نو اتنا پیارا قرآن عطا کیتا جائے گا. سبحان اللہ. طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا. علماء کرام مبارک ہوئے انہاں سینیاں نو جڑے سینے اس قرآن نو زبانی یاد کر لیں گے. اللہ دے فضل و کرم نال ایس گناہگار دے سینے اندر پورا قرآن محفوظ ہے. کہو الحمدللہ. اور جتنا قرآن یاد ہے ادنالو ڈبل نبی پاک دیئے حدیثاں یاد نے. کہو الحمدللہ. تو حدیث نعمت دے طور ترز کر رہے ہیں. آگے فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا. اور زبان قرآن پڑھنے والی او زبانوں انہاں زبانوں نو مبارک ہوئے جیڑیاں اس قرآن دیاں تلاوتاں کرن گیا. ایک حرف پڑھن گیا اللہ 10 نیکیاں نقد عطا فرماندے جان گے. سورہ یاسین دی فضیلت امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد تھک نہیں گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا سورۃ الیاسین من کرا یاسین کتب اللہ لہ قراءت القرآن 10 مرات. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، سورہ یاسین دی تلاوت کرے گا، اللہ پاک انہوں 10 قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. آقا فرما دینے اللہ پاک نے ہر چیز دا دل بنایا ہے تے قرآن دا دل رب نے سورہ یاسین نو بنایا ہے. قرآن دا دل کیے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. قاری یعقوب صاحب دعا کرو اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. میرے تو بعد قاری صاحب دا خطاب ہاں جی آ گئے نے ماشاءاللہ. اللہ دیکھو کنا لمحہ سفر کر کے آئے نے تو صحیح تو اٹھ کے آئے ہوتے گھبران دے پہ. وہ فیصلہ باد تو آئے نے میں چونیاں تو آیا قاری عبدالرزاق صاحب سائی وال تو دیکھو کنے دور تو علماء آئے نے. لو جو تے پھر آ گئے نے ان تنو وہی سنان گے. آؤ ذرا اگے آؤ. میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے سورہ مومن دیاں پہلیاں ایتاں پڑھ دے مسیر تک کتوں تک مسیر تک پڑھ لیندہ ہے آیت الکرسی بھی پڑھ دے. میرے آقا فرما دینے صبح تو لے کے شام تک دنیا دی کوئی چیز اس بندے دا نقصان کر سکتی. ایتا سن لو ذرا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. نال آیت الکرسی پڑھ دے اور گیانا قرآن پاک دیاں سورتاں. ایک سورت سورہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حدیث مشکات دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وڈیرے صحابی جلیل القدر صحابی بڑی عظمت شان والے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان
44 لکھ مربع میل دے حکمران عثمان. کون عثمان؟ جامع القرآن عثمان. کون عثمان؟ کامل الحیاء والایمان عثمان. کون عثمان؟ نبی پاک دے دور داماد عثمان. کون عثمان؟ مظلوم مدینہ عثمان. کون عثمان؟ شہید مدینہ عثمان. کون عثمان؟ ابن عساکر اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا 70,000 بندے. توجہ فرمانا میرے علماء کرام تے طالب علموں تے عوام الناس، ذرا نوٹ فرمانا 70,000 بندے جنہ تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہوئے گی، اللہ دے دربار وچ پیش ہو گے. پیارے عثمان انہاں 70,000 بندیاں دی سفارش کرن گے. اللہ عثمان دی شفاعت دے نال انہاں 70,000 بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. جڑے نعرے لا دے پہ ہو نا، میرا دل کر پہ نا کہ میں شان صحابہ ہی شروع کر دیا، شان عثمان شروع کر دیا، لیکن یہ تھوڑا میرا ادھار ہے انشاءاللہ، میں اپنے موضوع تو نہیں ہٹاں گا. چند منٹ توجہ کرو نا. پیارے عثمان بولو نا رضی اللہ. ایک اور گل کردہ جاؤں. کون عثمان؟ جنہاں نو نبی پاک نے دنیا اندر چل دیاں پھر دیاں. میں بڑی ذمہ داری نال گل کرن لگیا ہوں. علماء دی موجودگی اندر امام ابن کثیر نے لکھیا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھیا ہے رحمہم اللہ، دیگر علماء نے لکھیا ہے نبی پاک نے 1 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں. اور کون عثمان جنہاں نو نبی پاک نے دنیا اندر چل دیا پھر دیا اپنی زبان وچوں 27 مرتبہ جنت دی خوشخبری سنائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت فرمائے، اللہ قاری صاحب دا سفر آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، سب علماء دے سفر اللہ قبول فرمائے. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. عبداللہ بن مسعود بیمار پرسی کرن واسطے گئے. آپ فرماندے نے اے عبداللہ جی عثمان میں نو محسوس ہو رہا ہے اس بیماری اندر تسی سانو چھڑ جاؤ گے، اپنے رب کول چلے جاؤ گے، تھوڑیاں بچیاں یتیم ہو جان گیا. اور بچیاں والے ہو، اور بہناں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، اولاداں والے ہو. ویکھ لو عثمان نو کنا پیارے بیٹیاں نال، پیارے عثمان نو کنا پیارے بچیاں نال، پیارے عثمان نو کنا پیارے غریباں نال. 44 لکھ مربع میل دا حکمران ہے، لیکن بیمار پرسی کرن واسطے عبداللہ بن مسعود دے گھر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ. فرماندے نے عبداللہ تہاڈیاں بچیاں یتیم ہو جان گیاں تے میں چاہنا وا بیت المال وچوں تہاڈیاں بیٹیاں واسطے میں ماہانہ وظیفہ لا دیاں. پیارے عبداللہ فرماندے نے عثمان عبداللہ دیاں بیٹیاں نو تیریاں پیسیاں دی کوئی لوڑ نہیں، تیریاں وظیفیاں دی کوئی لوڑ نہیں. اے پیارے عثمان میں اپنی بیٹیاں نو قرآن پاک دی ایک سورت یاد کرا چلے آواں. میری وفات دے بعد، میرے مرن تو بعد میریاں بیٹیاں او سورت پڑھ دیاں رہن گیاں. اللہ میریاں بیٹیاں نو رزق عطا فرما دے رہن گے. پیارے عثمان فرماتے نے عبداللہ ساڑھے تے بھی احسان کر، او وظیفہ سانو بھی دس دے. سن لو قصور دے بسنے والو، ارد گرد تو آنے والو. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الواقعہ کل لیلت لم تصبہ فاقت ابدا. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ ہر رات ایک روایتے چھے ہر رات مغرب دی نماز تو بعد ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا، ساری زندگی اس بندے تے کدی فاقہ نہیں آئے گا.
قرآن پاک دی اگلی سورت سورہ حشر 28ویں پارے والی میرے تے تھوڑے آقا سبحان اللہ قاری صاحب آئے نے ساؤنڈ بھی کھل گیا ہے قاری صاحب دیاں برکتاں نے میرے تے تھوڑے آقا امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے 3 دفعہ اے کلمے کہہ لوے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ لو ذرا اعوذ باللہ السمیع العلیم میں تمہیں سبق سکھا رہا ہوں یاد کر لو ذرا نوٹ کر لو سکھ لو یاد کر لو میرے بھائیوں میری بہنوں یاد کر لو پڑھ لو سارے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھے گا تے نال سورہ حشر دی آخری 3 ایتاں بھی پڑھ لے گا ایتاں بعد میں سناواں گا ذرا فضیلت سن لو میرے آقا فرماتے ہیں وَقَّلَ اللَّهُ لَهُ 70,000 مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِهَا وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا میرے آقا فرماتے ہیں صبح تو لے کے شام تک اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے صبح تو لے کے شام تک اس بندے واسطے 70,000 فرشتے رحمت دی دعا کر دے رہندے نے اگر اس دن موت آ گئی اللہ شہادت دی موت لکھ دیں گے اور ایتا بھی سن لو واللہ الذی لا الہ الا ہو کہو سبحان اللہ اور کون کہندا ہے اہل حدیث نو قرآن نے یاد سنو اکبر اسد کولو جتھو دل چاہے سنو اللہ دی توفیق نال ہنے سنائے گا حدیث سنو بخاری دا باب مشکات ابو داود مشکات تک سنو ادھار کوئی نہیں اہل حدیث دے علماء نو قرآن بھی یاد ہے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جڑا ہون بھی سبحان اللہ نہ آکھے نا اللہ کرے وہ دوجہ ویاں ہو جائے ہیں اتنے کہ چونچ والے بیٹھے نے بندے بن جاؤ تسی اچھی کہہ دو سبحان اللہ نہیں جی سارے کہن گے آکھو یار سبحان اللہ ہون دے کر سب بڑے شوق نال کہن گے حاضر رکھے آؤ سورہ ملک 3 ایتاں والی کنی ایتاں 3 ایتاں 2 رکو ابو ہریرہ صحابی فرماتے نے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے آقا فرماتے نے قیامت دے دن اس صورت اپنے پڑھن والے نو رب نال جھگڑا کر کے جنت لے جائے گی آخری گل میں کراں اما جی عائشہ صدیقہ بولو طیبہ طاہرہ میرے فیصلہ آباد دے کاری زندگی گزر گئی صحابہ دی وکالت کر دیا ہویا ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دیا ہویا سیدہ عائشہ طیبہ عائشہ کون عائشہ طیبہ عائشہ کون عائشہ طاہرہ عائشہ کون عائشہ عابدہ عائشہ کون عائشہ ساجدہ عائشہ کون عائشہ زاہدہ عائشہ کون عائشہ متقیہ عائشہ کون
کون عائشہ خطیبہ عائشہ کون عائشہ ادیبہ عائشہ کون عائشہ عالمہ عائشہ کون عائشہ فاضلہ عائشہ کون عائشہ فقیہ عائشہ کون عائشہ پیغمبر دی زوجہ عائشہ کون عائشہ گلستان رسالت دین دلیبہ عائشہ او منو کہن دیو کون عائشہ آمنہ دے لال دی 2210 احادیث دی راویہ عائشہ رضی اللہ کہہ دو کون عائشہ تم خاتون جنت کی ماں عائشہ قرآن دیاں سورتاں دی عظمت سنن والے ہو ایک قرآن دی سورت ایک ماں عائشہ دی سورت کہو سبحان تسی کہو گے ایک ہی گل کرن لگ پہ ہیں دنیا اندر بڑیاں بڑیاں شکلاں بڑیاں بڑیاں مورتاں بڑیاں بڑیاں صورتاں پر اکبر اسد کاری یعقوب صاحب نو 2 صورتاں نہیں بھولنیاں ایک قرآن دی صورت نہیں بھولنی ایک ماں عائشہ دی صورت نہیں بھولنی قرآن دی صورت بھی گھلن والا رب ذوالجلال ماں عائشہ دی صورت بھی گھلن والا رب ذوالجلال قرآن دی صورت لیان والا بھی جبریل امین ماں عائشہ دی صورت لیان والا بھی جبریل امین قرآن دی صورت بھی مصطفیٰ تے نادل ہوئی ماں عائشہ دی صورت بھی مصطفیٰ تے نادل ہوئی سرکار نے فرمایا اریتو کی فی المنام سلاس لیال یجیو بکی الملک فی سرکت من حریر آقا فرما دینے نہیں عائشہ 3 راتاں تیری صورت ریشم دے سبد رمال وچ جبریل لپیٹ کے میرے کو لے آندا رہا تے آ کے مینوں آندا ہوندا سی سونے ذرا غور نال ویکھو نا ہذہ امراتک ہذہ امراتک ہذہ امراتک بلکہ ساڈے قاری عبدالحفیظ صاحب کیا کردے نے یا لک یا محمد پیغام آیا نہیں بول دے یا لک یا محمد پیغام آیا یا لک یا محمد پیغام آیا امی عائشہ جنہوں ماں عائشہ نہ پیارے سارے کو امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ پورے دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جو میں بیان کر رہا سا تمہیں خاتون جنت کی ماں عائشہ جو میری زبان تے میری ماں دا نام آئے سب نے کہنا ہوئے گا عائشہ کیا کہنا ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم نال کائنات جی کو جماعتے جنہوں ساریاں ماواں نال پیارے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نال میں پچھلے دنہ جگہ تے گیا میں اعلان کرنا میرا قاری یعقوب صاحب اعلان کردہ ہے میرا قاری عبدالحفیظ صاحب اعلان کردے نے خدیجہ ساڑی ماں ہے خدیجہ ساڑی میں کہا جے جھگڑا بکانا چاہنے تو تم ہی کہنا عائشہ میری ماں ہے عائشہ میری حفصہ میری اور میں کہنا علی میرا امام ہے تم ہی کہنا ابو بکر میرا معاویہ میرا عمر عثمان میرے امام نے سر دے تاج نے تم خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہا عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں
عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ فرما دینے ایک صحابی نو اس لشکر دا امیر بنا دینے او صحابی جدوں بھی نماز پڑھا ہے جدوں بھی جماعت کرا ہے ہر رکعت اندر سورہ فاتحہ پھر قرات تو بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے صحابہ تے بات ناگوار گزری واپس مدینے آئے نبی پاک دی خدمت اندر او دی شکایت لاندے نے آقا فرما دینے مینوں نہ پوچھو انہوں ہی پوچھو کیوں پڑھدا سی انہوں پوچھیا جاندا ہے وہ آدھا جناب یہ جڑی سورت ہے یعنی سورہ اخلاص یہ دے اندر اللہ دی توحید ہے اے دے اندر اللہ دی تعریف ہے اے دے اندر اللہ دیاں صفتاں نے اے دے اندر رب دیاں بڑائیاں نے اللہ دیاں کبریائیاں نے لہذا ادھر میں نو پیار ہے میری سرکار نے سنیا آقا فرما دے انہوں کہہ دیو تینو سورہ اخلاص نال پیار ہے سورہ اخلاص دے رب نو تیرے نال پیار ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دے اللہ 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے نے قرآن پاک دی عظمت فضیلت جڑا 2 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ 20 پارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے نے جڑا 3 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ 30 پارے یعنی پورا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دینے مشکات اندر سعید بن مسیب دی مرسل حدیث آقا فرما دینے جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردہ ہے اللہ پاک سونے چاندی دیاں اٹھا دا محل جنت بنا دین دینے جڑا 20 مرتبہ پڑھ ہے اللہ جنت وچ 2 محل بنا دین دینے جڑا 30 مرتبہ پڑھ ہے اللہ جنت وچ 3 محل بنا دین دینے آقا فرما دینے جڑا 200 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ دی 50 سالہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے عمر بن خطاب نہ رہ سکے فرما دینے سونے اذن لنکسرن قصورنا پھر تے اسی جنت بہتے بہتے محل بناواں گے یہ صورت پڑھاں گے بہتے بہتے محل بنن گے آقا فرماتے نے اللہ اوسع من ذالک عمر اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے جنی بہتی پڑھے گا اللہ جنت جو نے بہتے تیرے محل بنا دین گے اللہ اپنے قرآن اپنے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نل سچا پیار نصیب فرمائے بیماراں نو اللہ شفا عطا فرمائے مکروزاں دے اللہ قرض دور فرمائے فوت شدگان نو اللہ معاف فرمائے مغفرت فرمائے آج دے جلسے نو اللہ سڑی نجات دا ذریعہ بنائے میرے علماء کرام دی تشریف آوری تو آڈی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اے سن ساڑی جماعت دے عظیم خطیب حافظ الحدیث قاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی